بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین جب انسان کو مخاطب بناتا ہے تو یوں تو نہیں ہوتا کہ سبھی لوگ اس کو قبول کر لیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے بے رخی یا بے اعتنائی برتتا ہے۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی جو سامنے ہم کو نظر آتی ہیں چیزیں؟ ایک تو یہ کہ ہر آدمی اپنی طبیعت میں، اپنے مزاج میں ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت اس کے اندر تنوع پایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہر شخص کے اپنے حالات، احوال، سرکمسٹینسز ہیں جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ بھی ایک رویہ پیدا کرتے ہیں۔ ان دو چیزوں کو اگر ہم ملحوظ رکھیں تو دین سے جو بے اعتنائی یا اعراض ہے، ہم کو اس کے پیچھے پھر کئی وجوہات یا کئی بیہیویئرز نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی جو وجوہات ہوتی ہیں بڑی بڑی، اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو ایک بڑی وجہ وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں۔ دیکھیے، انسان کو اگر ایک پہلو سے دیکھیں تو یہ پورا ایک حیوان ہے، اور دیگر مخلوقات جو جاندار ہیں انہی کی طرح یہ بیہیو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو بھوک لگتی ہے، اس کے اندر پیاس ہے، اور بھوک پیاس جیسی اور بھی بہت سی انسٹنکٹس یا جبلتیں کہہ لیں کہ جس کی تسکین کا یہ سامان کرتا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اپنی نسل کو بڑھانے کا کام یہ دیگر مخلوقات میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی یہ چیز بدرجہ اتم موجود ہے۔ فرق کیا ہے ایک حیوان اور انسان میں، یا یوں کہنا چاہیے کون سی وہ چیز ہے جو ایک حیوان کو انسان بنا دیتی؟ قرآن مجید کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں، اور خاص طور پہ سورہ سجدہ کی ایک آیت اس کو سامنے رکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدم کی جب تخلیق ہوئی، یا کہنا چاہیے آدمی کی جب تخلیق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف مرحلوں میں یا مختلف فیزز میں اس کو اس درجہ کمال تک پہنچایا۔ مطلب پہلے بھی انسان پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے۔ ایک وقت یہ آیا جیسے قرآن بیان کرتا ہے ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی جو پیدائش کا عمل تھا وہ ایک پانی کے حقیر مادے سے شروع کر دیا۔ اسی سلسلے کو اللہ تعالیٰ آگے لے کر چلے اور فرمایا کہ پھر ہم نے اس کا تصفیہ کیا۔ تصفیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نوک پلک سنوارنا، جو فائنل ٹچنگ کا کام ہے وہ اس میں کرنا، اس کی صورت گری کو آخر تک پہنچا دینا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد پھر قرآن یہ بیان کرتا ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونک پھونکی اس انسان کے اندر۔ یہ وہ کام ہے جو دیگر مخلوقات کے متعلق ہمارے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش اس طرح سے نہیں کرتا کہ اپنی روح ان کے اندر پھونک دے۔ چنانچہ جب انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس کا ایک اثر آیا۔ وہ اثر کیا آیا؟ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ اب ہم نے تمہارے اندر سننے کی، دیکھنے کی، اور غور و فکر اور تعقل کرنے کی صلاحیت تم میں پیدا کر دی۔ اب دیکھیے، یہ دیکھنا، سننا اور کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا یہ جانور بھی کر رہے ہوتے ہیں، عام حیوانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان کا یہ سارے کا سارا دیکھنے، سننے اور غور و فکر کرنے کا جو عمل ہے وہ اصل میں صرف ہو رہا ہوتا ہے ان کی روزمرہ کی ضروریات میں۔ مثلا ان کو کھانا چاہیے، ان کو پانی چاہیے، ان کو اپنی نسل بڑھانی ہے، اس ذیل میں ان صلاحیتوں کا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ محسوسات کے دائرے میں ساری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں انسان کا معاملہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرنے کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کام بھی وہ انہی چیزوں سے لیتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ صلاحیت اصل میں اس میں پیدا ہوتی ہے نفخ روح کے بعد، اللہ کی طرف سے وہ پھونک دینے کے بعد پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ اب اللہ نے گویا کہ ہم کو ممتاز کیا ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، اور ہم ممتاز ہوئے ہیں انہی چیزوں کی بنیاد پر، تو اب حق ٹھہرتا ہے ان چیزوں کا کہ ہم ان کو اس طرح استعمال کریں کہ جس طرح ان کے استعمال کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے، دین کی دعوت آپ کے سامنے آتی ہے، لوگ منادی دینے والے منادی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے تمام معاملات میں بہت اعلیٰ پیمانے پر برت رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں کوئی دین کی گفتگو شروع ہو جائے یا اس کا کوئی معاملہ زیر بحث آ جائے، اس میں آپ کی یہ صلاحیتیں ایسے لگتا ہے کہ گویا ہے ہی نہیں۔ تو
تو اس کو قرآن اپنی تعبیر میں بیان کرتا ہے نا کہ جیسے آپ کیا ہو گئے، اندھے اور بہرے ہو گئے، اور دل بھی آپ کے بالکل اپنا دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ جو رویہ جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے تو قرآن نے ایک جگہ اور بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے نا، فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء۔ ایک مثال دی چرواہے کی کہ وہ اپنے گلے کو چرا رہا ہے، اور چراتے ہوئے بھیڑ بکریوں کو وہ اگر آواز دے تو اب وہ آواز تو ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ یوں نہیں ہوتا کہ اس کی گفتگو کو وہ بھیڑ بکریاں سمجھ رہی ہوتی ہیں، وہ محض صرف اور صرف الا دعاء و نداء، اس کا چیخنا چلانا اور بلانا صرف سنتی۔ تو فرمایا کہ وہ آدمی، وہ انسان کہ جس کو اللہ نے شرف بخشا یہ صلاحیتیں عطا کر کے، اگر وہ ان کو دین کے لیے استعمال نہیں کر رہا، دین میں غور و فکر نہیں کر رہا، دین کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بہت سی اس کائنات کے اندر آیات بکھیر دی ہیں ان کو نہیں دیکھتا، یا دیندار لوگوں کی طرف سے جو آوازیں دی جا رہی ہیں اس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا، گویا وہ پھر اسی طرح ہو جاتا ہے جیسے بھیڑ بکریاں۔ قرآن ایک جگہ اور بھی کہا نا، فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو گویا پھر جانور ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ کھوئے ہوئے، گمراہ۔ اس لیے کہ جانور اگر متوجہ نہیں ہوتا کسی عقل کی بات پر، کسی دین کی بات پر، وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں، گویا ان کو جو کچھ دیا گیا وہ ٹھیک ان کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن انسان ان سے زیادہ گمراہ کیوں قرار پایا اللہ کے لفظوں میں؟ وہ اس لیے کہ اس کے پاس تو وہ ساری چیزیں موجود تھیں کہ جن کو بروئے کار لا کر یہ اللہ کی بات سن بھی سکتا تھا، اس کی تہ تک بھی پہنچ سکتا تھا، اور اس میں جو درست اور نادرست ہے یہ تمیز بھی اس کو دی گئی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کیا، گویا یہ اپنے رتبے سے اور اپنے شرف سے نیچے گر کے یہ ایک جانور کی سطح پر آ گیا۔ اب خلاصہ ساری بات کا یہ کہ جب بھی ہم انسانوں کے سامنے اللہ کی کوئی بات پیش ہو، کوئی آدمی دین کی ندا آپ کو منادی کرے، آواز دے، متوجہ کرے، تو ان صلاحیتوں کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اس بات پر توجہ کریں۔ قرآن نے اس کو اس انداز سے بیان کیا نا، فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ ان صلاحیتوں کا اصل میں شکر کرنا تم پر واجب ہے، لیکن وہ تم بہت کم کرتے ہو۔ لیکن شکر کرنا کیا ہے؟ عربی زبان میں ٹھیک شکر کا مطلب ہے کسی شے کی قدردانی کرنا، قدر کرنا، یعنی آپ کو کسی نے تحفتاً کوئی چیز دی تو آپ اس کی قدر کرتے ہیں تو منہ سے آپ کے تھینکس نکلتا ہے نا اس کے لیے، اور پھر صرف یہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے اس نے وہ آپ کو چیز دی ہو تحفتاً، اس کو وہیں استعمال کرنا، یہ بھی اس شے کی قدردانی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ لفظ شکر اس لیے لائے تاکہ وہ ہم کو بتائیں کہ ان صلاحیتوں کو، سمع بصر اور یہ جو غور و فکر و تعقل کی صلاحیتیں ہیں، ان کا شکر کیا ہے کہ ایک تو آپ اللہ کے احسان مند ہو کہ اللہ مجھے تم نے جانور نہیں بنا دیا، ہو سکتا تھا میں جانور ہوتا، اللہ تم نے مجھے یہ شرف بخشا کہ آدم کی ذریت میں سے مجھے پیدا کیا، اور یہ اوصاف، یہ خصائص یہ مجھ کو عطا کیے۔ ایک تو یہ شکر کا طریقہ ہے، دوسرا یہ جن کاموں کے لیے اللہ نے مجھے یہ صلاحیتیں دی تھی کہ اب میں نے وہاں برتی، اگر برتی تو یہ شکر گزاری، لیکن فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ لوگ ان کا حق ادا کریں، ان کی قدر کریں یا شکر گزاری کریں۔ سر یہ آپ نے بتایا کہ جسم میں جو اللہ نے اپنی روح پھونکی، یہ جسم کی زندگی جو روح کی وجہ سے ہے، یا جسم میں جو سسٹم کام کر رہے ہیں ان کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ موت ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، ایک جو لفظ روح ہم استعمال کرتے ہیں نا اپنی بول چال کی زبان میں، وہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں جان کے معنی میں، جان کے معنی میں، تو یہاں لفظ روح اس معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پھونکنے سے پہلے بھی آدمی جاندار ہی ہوتا ہے۔ جیسے وہ ایک حدیث اگر آپ اس کو پڑھ لیں، وہ بیان کرتی ہے نا کہ تقریباً کوئی 120 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح پھونکی جاتی ہے بچے میں، حالانکہ اس سے پہلے اگر بایولوجیکلی دیکھیں وہ پورا بچہ ہے، جان رکھتا ہے، اور ہر اعتبار سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو کے اس معنی میں کہ اس میں روح پائی جاتی ہے، تو یہ وہ والی روح نہیں، یہ اصل میں خاص ہے تو عالم متشابہات میں سے ایک چیز، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اگر ترجمہ صرف اس کا کیا جائے، حقیقت سے تو ہم واقف نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی پھونک کیا ہوتی ہے، تو مطلب صرف اتنا سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا کی طرف سے کچھ صادر ہوتا ہے،
جس کو آپ کچھ نہ کچھ مماثلت کے اسلوب پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پھونک کے مانند ہوتا ہے، اور اس کے اثر سے یہ جسم کے اندر یہ صلاحیتیں یا تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ والا روح ہے. اس گفتگو کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار ہے. انسان نے دنیا میں بہت ساری ترقیاں حاصل کر لی ہیں اپنی صلاحیتوں کو، خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، لیکن دین کے بارے میں انسان بیسیکلی سست ہے، اپنی صلاحیتیں استعمال نہیں کرتا. وہ کیا سوچے کہ وہ دین کے بارے میں بھی اسی جذبے کے ساتھ محنت کرے جو کہ ادھار ملنے والی چیز ہے، جس کے بارے میں وہ شور بھی نہیں ہے. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہی سوچے نا کہ یہی کام اگر ان چیزوں سے مجھ کو لینا تھا جو میں لے رہا ہوں دنیا داری کے حوالے سے، تو یہ سارے کام تو جانور بھی کر رہا ہے. اگر تو میری صلاحیتیں انہی کے درجے کی ہیں، یہ تو عقلاً وہ سوچ سکتا ہے نا، پھر تو اس کے بھی یہی کام ہے کہ وہ دنیا داری ہی میں ان کو استعمال کرے. لیکن اگر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مجھے جو عطا ہوا ہے ان سے زیادہ عطا ہوا ہے، تو کیا اب ان کو پھر سے اسی دائرے میں صرف کرتے چلے جانا، یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں ہوگی. یعنی وہ خود ہی جان لیتا ہے کہ میرا دائرہ اصل میں ان کے استعمال کا یہ تو ہے ہی اپنی حیوانی سطح پر، لیکن انسانی سطح پر، انسانی دائرے میں جب میں داخل ہوتا ہوں تو ان چیزوں کا اور بھی بہت سارا استعمال ہے جو مجھ کو کرنا چاہیے. جو شخص اس طرح سے چیزوں کو نہیں دیکھے گا وہ ظاہر ہے کہ پھر کھپا دے گا ان باتوں کو، ان صلاحیتوں کو اسی دائرے کے اندر جو آج کل ہم دیکھتے بھی. تو اس کو سارا اگر ہم کنکلوڈ کر لیں ایک نقطے میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو عطا کردہ صلاحیتیں ہیں دنیا میں تو ہم ان کو بہت برتتے ہیں، روز ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا جو اصل استعمال ہے اللہ کے دین کی خاطر بھی ان کو استعمال میں آنا چاہیے. وما علینا الا البلاغ المبین.